تیرے نبی نے اور میرے نبی نے منہ سے بیان نہیں کیا کرو، ظرف تھا آپ کے اندر۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ دینے لگے جواب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا وہ میرے اوپر زیادتی کرتا رہا، ظلم، گندی باتیں کرتا رہا، غلط باتیں کرتا رہا۔ آپ مسکرا رہے تھے، میں نے جوابی کارروائی دی، آپ نے منہ پھیر لیا۔ فرمایا جب وہ زیادتی کر رہا تھا تو اللہ جواب دے رہا تھا، اب تم جواب دینے جا رہے ہو تو فرشتے ہٹ گئے ہیں، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا۔ کیونکہ روایت یہ کہتی ہے من عاد علی ولین، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، اللہ کہتا ہے جس نے میرے دوست اور جس نے اللہ والے کے ساتھ دشمنی لی، جس نے حق کے راستے میں چلنے والے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی لی، اللہ جنگوں کا اعلان کرتا ہے آسمانوں سے اس کے خلاف۔ ہم بھی حرب کا اعلان کرتے ہیں، جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ تو جب اللہ آپ کی جنگیں لڑنے آ رہا ہے، لیٹ اللہ ڈیسائیڈ۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دل نہیں پھٹتے، میرا بھی دل پھٹ جاتا ہے کبھی، خلق الانسان سے۔ لیکن رب جو جیت لا کے دیتا ہے نا، اور رب جو جواب رقم کراتا ہے، وہ ایسا رقم کراتا ہے کہ نسلیں یاد رکھتی ہیں اگلوں کی کہ مکے سے کبھی کوئی شخص آیا تھا۔ آج تک دنیا یاد رکھتی ہے کہ مکے سے کوئی شخص آیا تھا، نام ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا فالوور ہو تو کل مجھے بھی میرا یہ درس یاد دلائیے گا اگر میں بھول جاؤں۔ بار یہی ہے، بار جو انہوں نے سیٹ کی وہ یہی ہے کہ جواب نہ دیں۔ اور آخری بات عادل بھائی، جب جواب دینا تو پھر جنگ بدر جیسا جواب دیں۔ یاد رکھیے صدیاں کے جواب دیا بولیں۔ اگر کتنا ٹائم ہوا ہمارے پوڈ کاسٹ؟ میرے حساب سے ہو گیا، آج کا موضوع ختم؟ موضوع ختم نہیں ہے، یہ اس پہ عمل کر لیں، ہاں اس پہ عمل کر لیں، اس کو سیکھ لیں۔ کم باتیں نہیں، اس کے اندر کم خلاصہ ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ ایک اور بات بھی میں یہاں آپ سے کہوں گا عادل بھائی کہ یہ لوگوں کے سینے چوڑے جو ہے نا، جب آپ کو لوگ مارتے ہیں نا، باقی سے زیادتیاں ہوں، جب آپ خود غلطیاں کریں، یہ دل بڑا ہی، لوگ کہتے ہیں نا دل بڑا کریں، دل بڑا ہو ہی جاتا ہے، دل بڑا ہو ہی تب جاتا ہے جب آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت دل بڑا ہوتا ہے، اس سے وہ ایک وزن پیدا ہوتا ہے جب دنیا آپ پہ تیروں کی بارش کرتی ہے۔ اچھا سوال آتا ہے، جگر کا درجہ کس طرح بڑھا؟ بھائی سن لو جواب کیا کہہ رہے ہیں۔ جگر کا سائز تبھی بڑا ہوگا، وہ جگر جو ہماری تقریروں میں آیا ہے، جتنا آپ تیروں کی ہٹ لیتے رہیں گے تو وہ تیر آپ کے جسم کو تو نقصان دے رہا ہو، مگر سینے کا سائز بڑا رہا ہوگا۔ اٹ از گوئنگ ٹو گیو لاٹ آف لمٹ، انلمیٹڈ پوٹینشیل ٹو یور ہارٹ۔ میرے خیال سے آج آپ بھی بہت تھکے ہوئے ہیں، میرا ہمت ہے تمہاری کہ آج تو کر دیا آپ نے موضوع کے ساتھ، اور جو ہے مسئلہ الحمدللہ۔ سوالات لیں گے، لینے کوئی سوال ہے لوگوں کو لینے؟ سوال ہے کوئی تو کچھ سوالات ہی لیں گے، زیادہ نہیں لیں گے۔ آج کے ٹاپک سے اگر ریلیونس ہے کسی سوال کی، پہلے تو ان سے پوچھیں کہ کلیجوں کو ٹھنڈ ملی ہے یا نہیں ملی۔ یہ بتائیں کہ آپ کو آج کا ٹاپک کیسا لگا، آج کا آپ کو جو ہے وہ کلام کیسا لگا، آج کی جو ہم نے ڈسکشن۔ تیرے نبی نے اور میرے نبی نے منہ سے بیان نہیں کیا کرو، ظرف تھا آپ کے اندر۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ دینے لگے جواب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا وہ میرے اوپر زیادتی کرتا رہا، ظلم، گندی باتیں کرتا رہا، غلط باتیں کرتا رہا۔ آپ مسکرا رہے تھے، میں نے جوابی کارروائی دی، آپ نے منہ پھیر لیا۔
فرمایا جب وہ زیادتی کر رہا تھا تو اللہ جواب دے رہا تھا. اب تم جواب دینے جا رہے ہو تو فرشتے ہٹ گئے ہیں، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا، کیونکہ روایت یہ کہتی ہے من عاد لی ولین، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی. اللہ کہتا ہے جس نے میرے دوست اور جس نے اللہ والے کے ساتھ دشمنی لی، جس نے حق کے راستے میں چلنے والے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی لی، اللہ جنگوں کا اعلان کرتا ہے آسمانوں سے اس کے خلاف. ہم بھی حرب کا اعلان کرتے ہیں، جنگ کا اعلان کرتے ہیں. تو جب اللہ آپ کی جنگیں لڑنے آ رہا ہے، لیٹ اللہ ڈیسائیڈ. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دل نہیں پھٹتے، میرا بھی دل پھٹ جاتا ہے کبھی. خلق الانسان ہو صحیح، لیکن رب جو جیت لا کے دیتا ہے نا، اور رب جو جواب رقم کراتا ہے، وہ ایسا رقم کراتا ہے کہ نسلیں یاد رکھتی ہیں اگلوں کی کہ مکے سے کبھی کوئی شخص آیا تھا. آج تک دنیا یاد رکھتی ہے کہ مکے سے کوئی شخص آیا تھا. نام ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا فالوور ہو تو کل مجھے بھی میرا یہ درس یاد دلائیے گا اگر میں بھول جاؤں. بار یہی ہے، بار جو انہوں نے سیٹ کی وہ یہی ہے کہ جواب نہ دیں. اور آخری بات عادل بھائی، جب جواب دینا تو پھر جنگ بدر جیسا جواب دیں. یاد رکھے صدیاں کے جواب دیا. بولیں اگر کتنا ٹائم ہوا ہمارے پوڈ کاسٹ؟ میرے حساب سے ہو گیا. آج کا موضوع ختم؟ موضوع ختم نہیں ہے، یہ اس پہ عمل کر لیں. ہاں، اس پہ عمل کر لیں، اس کو سیکھ لیں. کم باتیں نہیں، اس کے اندر کم خلاصہ ہے. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. ایک اور بات بھی میں یہاں آپ سے کہوں گا عادل بھائی کہ یہ لوگوں کے سینے چوڑے جو ہے نا، جب آپ کو لوگ مارتے ہیں نا، باقی سے زیادتیاں ہوں، جب آپ خود غلطیاں کر رہے ہیں، یہ دل بڑا ہی، لوگ کہتے ہیں نا دل بڑا کریں، دل بڑا ہو ہی جاتا ہے. دل بڑا ہو ہی تب جاتا ہے جب آپ برداشت کر رہے ہو. بہت دل بڑا ہوتا ہے اس سے، وہ ایک وزن پیدا ہوتا ہے جب دنیا آپ پہ تیروں کی بارش کرتی ہے. اچھا سوال آتا ہے، جگر کا درجہ کس طرح بڑھا؟ بھائی سن لو جواب کیا کہہ رہے ہیں. جگر کا سائز تبھی بڑا ہوگا، وہ جگر جو ہماری تقریروں میں آیا ہے، جتنا آپ تیروں کی ہٹ لیتے رہیں گے تو وہ تیر آپ کے جسم کو تو نقصان دے رہا ہو، مگر سینے کا سائز بڑا ہوگا. اٹ از گوئنگ ٹو گیو لاٹ آف انلمیٹڈ پوٹینشیل ٹو یور ہارٹ. میرے خیال سے آج آپ بھی بہت تھکے ہوئے ہیں. میرا ہمت ہے تمہاری کہ آج تم کر دیا آپ نے موضوع کے ساتھ، اور جو ہے مسئلہ الحمدللہ. سوالات لیں گے، لے لیں. کوئی سوال ہے لوگوں کو؟ لے لیں. سوال ہے کوئی تو کچھ سوالات ہی لیں گے، زیادہ نہیں لیں گے. آج کے ٹاپک سے اگر ریلیونس ہے کسی سوال کی، پہلے تو ان سے پوچھیں کہ کلیجوں کو ٹھنڈ ملی ہے یا نہیں ملی. یہ بتائیں کہ آپ کو آج کا ٹاپک کیسا لگا، آج کا آپ کو جو ہے وہ کلام کیسا لگا، آج کی جو اپنے ڈسکشن. تیرے نبی نے اور میرے نبی نے منہ سے بیان نہیں کیا کرو، ظرف تھا آپ کے اندر. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ دینے لگے چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا وہ میرے اوپر زیادتی کرتا رہا، ظلم، گندی باتیں کرتا رہا، غلط باتیں کرتا رہا. آپ مسکرا رہے تھے. میں نے جوابی کارروائی دی، آپ نے منہ پھیر لیا. فرمایا جب وہ زیادتی کر رہا تھا تو اللہ جواب دے رہا تھا. اب تم جواب دینے جا رہے ہو تو فرشتے ہٹ گئے ہیں، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا، کیونکہ روایت یہ کہتی ہے من عاد لی ولین، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی. اللہ کہتا ہے جس نے میرے دوست اور جس نے اللہ والے کے ساتھ دشمنی لی،
جس نے حق کے راستے پہ چلنے والے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی لی، اللہ جنگوں کا اعلان کرتا ہے آسمانوں سے اس کے خلاف۔ ہم بھی حرب کا اعلان کرتے ہیں، جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ تو جب اللہ آپ کی جنگیں لڑنے آ رہا ہے، لیٹ اللہ ڈیسائیڈ، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دل نہیں پھٹتا، میرا بھی دل پھٹ جاتا ہے کبھی، خلق الانسان سے، لیکن رب جو جیت لا کے دیتا ہے نا، اور رب جو جواب رقم کراتا ہے، وہ ایسا رقم کراتا ہے کہ نسلیں یاد رکھتی ہیں اگلوں کی کہ مکے سے کبھی کوئی شخص آیا تھا۔ آج تک دنیا یاد رکھتی ہے کہ مکے سے کوئی شخص آیا تھا، نام ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا فالوور ہو تو کل مجھے بھی میرا یہ درس یاد دلائیے گا اگر میں بھول جاؤں۔ بار یہی ہے، بار جو انہوں نے سیٹ کی وہ یہی ہے کہ جواب نہ دیں۔ اور آخری بات عادل بھائی، جب جواب دینا تو پھر جنگ بدر جیسا جواب دے۔ یاد رکھے صدیاں کے جواب دیا کیا بولے اگر کتنا ٹائم ہوا ہمارے پوڈ کاسٹ؟ میرے حساب سے ہو گیا، آج کا موضوع ختم؟ موضوع ختم نہیں ہے، یہ اس پہ عمل کر لیں، ہاں اس پہ عمل کر لیں، اس کو سیکھ لیں۔ کم باتیں نہیں، اس کے اندر کم خلاصہ ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ ایک اور بات بھی میں یہاں آپ سے کہوں گا عادل بھائی کہ یہ لوگوں کے سینے چوڑے جو ہے نا، جب آپ کو لوگ مارتے ہیں نا، باقی زیادتیاں ہوں، جب آپ خود غلطیاں کر رہے ہیں، یہ دل بڑا ہی، لوگ کہتے ہیں نا دل بڑا کریں، دل بڑا ہو ہی جاتا ہے، دل بڑا ہو ہی تب جاتا ہے جب آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت دل بڑا ہوتا ہے اس سے، وہ ایک وزن پیدا ہوتا ہے جب دنیا آپ پہ تیروں کی بارش کرتی ہے۔ اچھا سوال آتا ہے سر، جگر کا درجہ کس طرح بڑھا؟ بھائی سن لو جواب کیا کہہ رہے ہیں۔ جگر کا سائز تبھی بڑا ہوگا، وہ جگر جو ہماری تقریروں میں آیا ہے، جتنا آپ تیروں کی ہٹ لیتے رہیں گے تو وہ تیر آپ کے جسم کو تو نقصان دے رہا ہو، مگر سینے کا سائز بڑھا رہا ہوگا۔ اٹ از گوئنگ ٹو گیو لاٹ آف لمٹ، انلمیٹڈ پوٹینشیل ٹو یور ہارٹ۔ میرے خیال سے آج آپ بھی بہت تھکے ہوئے ہیں، میرا ہمت ہے تمہاری کہ آج تم کر دیا آپ نے موضوع کے ساتھ، اور جو ہے ماشاء اللہ الحمدللہ۔ سوالات لیں گے، لے لیں، کوئی سوال ہے لوگوں کو لے لیں، سوال ہے کوئی تو کچھ سوالات ہی لیں گے، زیادہ نہیں لیں گے۔ آج کے ٹاپک سے اگر ریلیونس ہے کسی سوال کی، پہلے تو ان سے پوچھیں کہ کلیجوں کو ٹھنڈ ملی ہے یا نہیں ملی۔ یہ بتائیں کہ آپ کو آج کا ٹاپک کیسا لگا، آج کا آپ کو جو ہے وہ کلام کیسا لگا، آج کی جو ہم نے ڈسکشن۔ تیرے نبی نے اور میرے نبی نے منہ سے بیان نہیں کیا کرو، ظرف تھا آپ کے اندر۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ دینے لگے چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا وہ میرے اوپر زیادتی کرتا رہا، ظلم، گندی باتیں کرتا رہا، غلط باتیں کرتا رہا۔ آپ مسکرا رہے تھے، میں نے جوابی کارروائی دی، آپ نے منہ پھیر لیا۔ فرمایا جب وہ زیادتی کر رہا تھا تو اللہ جواب دے رہا تھا، اب تم جواب دینے جا رہے ہو تو فرشتے ہٹ گئے ہیں، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا، کیونکہ روایت یہ کہتی ہے من عاد لی ولین، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، اللہ کہتا ہے جس نے میرے دوست اور جس نے اللہ والے کے ساتھ دشمنی لی، جس نے حق کے راستے پہ چلنے والے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی لی، اللہ جنگوں کا اعلان کرتا ہے آسمانوں سے اس کے خلاف۔ ہم بھی حرب کا اعلان کرتے ہیں، جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ تو جب اللہ آپ کی جنگیں لڑنے آ رہا ہے، لیٹ اللہ ڈیسائیڈ، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دل نہیں پھٹتا، میرا بھی دل پھٹ جاتا ہے کبھی، خلق الانسان سے، لیکن رب جو جیت لا کے دیتا ہے نا، اور رب جو جواب رقم کراتا ہے،
وہ ایسا رقم کراتا ہے کہ نسلیں یاد رکھتی ہیں اگلوں کی کہ مکے سے کبھی کوئی شخص آیا تھا. آج تک دنیا یاد رکھتی ہے کہ مکے سے کوئی شخص آیا تھا. نام ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا فالوور ہو. تو کل مجھے بھی میرا یہ درس یاد دلائیے گا اگر میں بھول جاؤں. بار یہی ہے، بار جو انہوں نے سیٹ کی وہ یہی ہے کہ جواب نہ دیں. اور آخری بات عادل بھائی، جب جواب دینا تو پھر جنگ بدر جیسا جواب دیں. یاد رکھیے صدیاں کے جواب دیا. کیا بولیں اگر کتنا ٹائم ہوا ہمارے پوڈ کاسٹ؟ میرے حساب سے ہو گیا. آج کا موضوع ختم. موضوع ختم نہیں ہے، یہ اس پہ عمل کر لیں. ہاں، اس پہ عمل کر لیں، اس کو سیکھ لیں. کم باتیں نہیں اس کے اندر، کم خلاصہ ہے. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. ایک اور بات بھی میں یہاں آپ سے کہوں گا عادل بھائی کہ یہ لوگوں کے سینے چوڑے جو ہے نا، جب آپ کو لوگ مارتے ہیں نا، باقی زیادتیاں ہوں، جب آپ خود غلطیاں کریں، یہ دل بڑا ہی، لوگ کہتے ہیں نا دل بڑا کریں، دل بڑا ہو ہی جاتا ہے. دل بڑا ہو ہی تب جاتا ہے جب آپ برداشت کر رہے ہو. بہت دل بڑا ہوتا ہے اس سے، وہ ایک وزن پیدا ہوتا ہے جب دنیا آپ پہ تیروں کی بارش کرتی. اچھا سوال آتا ہے سر، جگر کلیجہ کس طرح بڑا؟ بھائی سن لو جواب کیا کہہ رہے ہیں. جگر کا سائز تبھی بڑا ہوگا، وہ جگر جو ہماری تقریروں میں آیا ہے، جتنا آپ تیروں کی ہٹ لیتے رہیں گے تو وہ تیر آپ کے جسم کو تو نقصان دے رہا ہو مگر سینے کا سائز بڑھا رہا ہوگا. اٹ از گوئنگ ٹو گیو لاٹ آف لمٹ، انلمیٹڈ پوٹینشیل ٹو یور ہارٹ. میرے خیال سے آج آپ بھی بہت تھکے ہوئے ہیں. میرا ہمت ہے تمہاری کہ آج تو کر دیا آپ نے موضوع کے ساتھ، اور جو ہے مسئلہ الحمدللہ. سوالات لیں گے، لے لیں. کوئی سوال ہے لوگوں کو؟ لے لیں. سوال ہے کوئی تو کچھ سوالات ہی لیں گے، زیادہ نہیں لیں گے. آج کے ٹاپک سے اگر ریلیونس ہے کسی سوال کی، پہلے تو ان سے پوچھیں کہ کلیجوں کو ٹھنڈ ملی ہے یا نہیں ملی. یہ بتائیں کہ آپ کو آج کا ٹاپک کیسا لگا، آج کا آپ کو جو ہے وہ کلام کیسا لگا، آج کی جو ہم نے ڈسکشن کیا. زبردست، الحمدللہ. ماشاءاللہ. سوال، بڑا سوال ہے کوئی؟ بڑا سوال ہے کہ زندگی کیا ہے. زندگی کیا ہے؟ غم کا دریا ہے. بس میں چاہتا ہوں اس پہ آپ تھوڑی بات کریں کہ سوال یہ ہے کہ زندگی کیا ہے آپ کے. زندگی مقامات اور ملاقات کا، یہ ملاقاتیں ہیں مقامات سے. کبھی اپنے ساتھ، پھر رب کے ساتھ، پھر اپنے ساتھ، پھر لوگوں کے ساتھ، پھر منزلوں کے ساتھ، پھر خود کے ساتھ، پھر رب کے ساتھ، پھر رب سے، پھر اپنے ساتھ. یہ زندگی ملاقاتوں کا نام ہے. تو جس نے ملاقات ہی نہیں کی وہ مقامات کیسے حاصل کرے گا؟ دوسرا، ملاقات کے بعد یہ مقامات کا نام، فیصلوں کا نام، قدم بڑھانے کا نام، پھر سے صداقت، امانت، عدالت کے درس کو سیکھنے کا نام، پھر سے اس زخمی، ٹوٹے، بکھرے ہوئے دل میں پھر سے وہ نیزہ اور فیصلے کی وہ تلوار اٹھانے کا نام، اندھیروں کے اندر طوفانوں میں دیے جلانے کا نام، ٹوٹی ہوئی ٹانگوں پر اس جسد خاکی کو چلانے کا نام. زندگی حق کے لیے اپنے قتل کے رواج پیدا کرنے کا نام، لوگوں کے بوجھ کو اپنے سینوں میں اور اپنے سروں پہ اور کندھوں پہ اٹھانے کا نام، دھتکارنے کا نام، دھتکارے جانے کا نام، دھتکارنے کا نام، دھتکارے جانے کا نام. زندگی ہجوموں میں تنہا ہونے کا نام، مجالس کے اندر تنہائی کا نام، محفلوں میں رنگوں میں بے رنگ ہونے کا نام. زندگی
अनदेखे अल्लाह के लिए एक मुसलसल तड़प, एक मुलाकात का नाम। रोज अपने आप को ये सबक सिखाने का नाम है कि एक दिन मैं मिलूंगा अपनी महमूद से, अपने मकसूद से, अपने मतलूब से, अपने महमूद से, अपने माबूद से। जिंदगी सब्र और यकीन के इम्तिजाज का नाम है। जिंदगी सच्चाई और लगन और अमानतदारी के साथ एक ताल्लुक का नाम है। जिंदगी जब तेरे जवाल के सर्टिफिकेट जारी हो जाए, मरने के बाद भी जी उठने का नाम है। फिर से अपनी टांगों पे खड़े होने का नाम है। वो मारते मारते थक जाएं, जिंदगी कभी ना मरने का नाम है, अमर होने का नाम है। अमर होने का नाम है और हक के लिए अमर बनने का नाम। जिंदगी नाम है एक रोब बनाने का नाम है, बातिल पर एक रोब बनने का नाम। गद्दी छोड़ जाने का नाम है, अहल को सीट पे बिठाने का नाम है। जीत के बाद खामोशी अपनाने का नाम है और तन्हाइयों में एक शोर पालने का नाम है। तूफानों के अंदर कश्ती उतारने का नाम है, मैदानों के अंदर घोड़े उतारने और चलाने का नाम है। जिंदगी को जिंदगी सिखाने का नाम रह गए कुछ? मेरे ख्याल से आज के मेरे हिसाब से मैं आज सबसे जितनी भी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं, माशाल्लाह से मैं चाहूँगा, गुजारिश है कि इस पॉडकास्ट को आपने एक दफ़ा अकेले बैठ के ज़रूर दोबारा सुना और आपने समझना है कि शेख साहब ने जो बातें आपको सुनने में हाँ जी बड़ा मज़ा है, बड़ा मज़ा है, लेकिन ज़िंदगी में चेंज क्या है उससे? अगर फैसला नहीं ले पा रहे तो फैसला मुखालफतों से डर कर कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे तो स्टैंड लो, इनिशिएटिव